باب نمبر 29 بایزید اور تیمور کا مقابلہ 1402 کا موسم بہار شروع ہے۔ مشرقی یورپ کے فاتح بایزید نے ایشیا کے کشورستان تیمور سے مقابلے کے لیے لشکر جمع کیا ہے۔ قصوبہ اور نیکوپولس کی آزمودہ کار فوجیں یورپ سے نکل کر بروسا میں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ بروسا عثمانی ترکوں کا دارالسلطنت بحر معمورہ کے ساحل سے قریب ہے۔ یہاں اناطولیہ کی فوجیں حاضر ہیں اور بادشاہ سرب پیٹر لازرس کے زرادار رسالے آ کر ان میں شامل ہو گئے ہیں۔ مورخ لکھتا ہے کہ ان رسالوں کے سوار فولاد اور لوہے کا لباس اتنا پہنے تھے کہ آنکھوں کے سوا اور سب چیزیں چھپی تھیں۔ بروسا ہی میں یونان اور ولاشیا بالیس کی یورپین فوجیں سلطان بایزید کی مدد کے لیے حاضر ہوئیں، جو حال ہی میں ان کا بادشاہ ہوا تھا۔ غرض ترکی لشکر کا شمار 1,20,000 سے لے کر 2.5 لاکھ کے درمیان کوئی عدد تھا۔ سلطان بایزید کی فوجیں تمام عمر سے فتوحات حاصل کرنے کی خوگر تھیں۔ سواروں کے رسالے اور ینگ چری فوجیں ہمیشہ ہتھیار لگائے لڑائی کے لیے تیار رہتی تھیں۔ ان میں فوجی قواعد بہت سخت ہیں اور ہر ایک پیدل اور سوار سلطان کا حکم اس طرح مانتا تھا جیسے غلام اپنے آقا کا حکم مانتا ہو۔ سلطان بایزید کو بھی اپنی فتح اور کامیابی کا پورا یقین تھا، چنانچہ انتظار کا زمانہ خوب جشن اور توئی میں گزرا۔ تیمور اور تیمور کا لشکر حرکت میں آ چکا تھا۔ تیمور کی آمد سن کر ترک بہت خوش تھے۔ انہیں اپنی پیدل فوج پر بڑا زور اور بھروسہ تھا، اور یہ پیدل فوج حقیقت میں دشمن کو دفع کرنے میں ہمیشہ نہایت کامیاب ثابت ہوئی تھی۔ ایشیائے کوچک کا زیادہ تر حصہ ایسا ہے جس کی زمین میں نشیب و فراز زیادہ ہیں اور جا بجا جنگل کھڑے ہیں۔ پیدل فوجیں ایسی زمین کو اپنے حق میں بڑی جیت سمجھتی ہیں۔ سیواس سے مغرب کی طرف صرف ایک سڑک آئی تھی۔ ترک سمجھتے تھے کہ بس اسی سڑک پر تیمور سے مقابلہ ہو جائے گا۔ مشرق کی سمت میں انکوریا تک سلطان بایزید اپنا لشکر آہستہ رفتار لے گیا اور انکوریا کے میدان میں آ کر لشکر گاہ قائم کیا، اور پھر یہاں سے آگے بڑھ کر دریائے ہیلس کو عبور کر کے اونچی نیچی پہاڑی زمین میں جا پہنچا۔ یہاں ترکی قراولوں نے آنے کی خبر دی کہ تاتاری اس وقت بایزید سے آگے 60 میل کے فاصلے سے سیواس میں ہیں۔ بایزید نے یہ خبر سن کر اپنی فوجوں کو جہاں تک آئی تھیں وہیں ٹھہرا دیا اور اچھا سا موقع دیکھ کر ان کو لڑائی کے لیے صف آرا کیا اور تیمور کا انتظار کرنے لگا۔ انتظار 3 دن تک یا 1 ہفتے تک کیا۔ ترکی قراول سیواس کے کچھ لوگوں کو پکڑ کر سلطان بایزید کے سامنے لایا۔ انہوں نے خبریں بڑی وحشت ناک سنائیں۔ بیان کیا کہ اس وقت تاتاری فوج کے چند دستے شہر سیواس میں مقیم ہیں، لیکن خود تیمور اور اس کا باقی لشکر مدت ہوئی سیواس سے ترکون کی جانب روانہ ہو چکا ہے، لیکن سیواس اور ترکی لشکر کے درمیان تیمور کا کہیں پتہ نہ تھا۔ ترکی قراول تمام پہاڑیوں اور گھاٹیوں میں گھوڑے دوڑاتے پھرے اور آخر میں یہی جواب لائے کہ ہم کو تو تاتاریوں کا کہیں نشان تک نظر نہیں آیا، تاتاری اپنے ہاتھیوں سمیت کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ اس کیفیت نے ترکوں کو سخت حیرت اور پریشانی میں ڈالا۔ ترکوں کی فوجیں جس مقام پر اس وقت تھیں اس کا نقشہ یہ ہے کہ دریائے ہیلس شمال مشرق سے اپنے منبع سے بہتا ہوا سیواس پہنچتا ہے، اور اس شہر کے قریب اس نے اپنا رخ جنوب کی طرف بدلا ہے اور دور تک جنوب میں بہہ کر ایک بہت بڑا چکر کاٹ کر شمال کی طرف لہراتا ہوا انکوریا کے قریب سے گزر کر بحر اسود میں جا گرتا ہے۔ جنوب سے شمال کی طرف رخ بدلنے میں جو بڑا چکر اس دریا کو لگانا پڑا ہے، اس کے اندر کے رخ چکر کے وسط میں پہاڑی زمین پر ترکوں کی فوجیں مقیم ہیں، اور بایزید نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ جب تک تیمور کی قرار واقعی خبر نہ معلوم ہو جائے گی کہ کہاں ہے، اس وقت تک اس مقام سے اپنی فوجوں کو نہ ہٹائے گا۔ 8ویں دن صبح ہوتے ہی بایزید کو خبر لگی کہ تاتاریوں کے ایک دستہ قراول نے، جو تیمور کے ایک سردار کی سرکردگی میں تھا، ترکی فوج قراول پر، جس کا تعلق ترکوں کے میمنہ سے تھا اور لشکر سے وہ دور نکل گیا تھا، حملہ کیا ہے اور چند ترکوں کو گرفتار کر کے تاتاری واپس ہو گئے ہیں۔ اب سلطان بایزید کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ تیمور ترکی کے لشکر کے جنوب میں پہنچ گیا ہے۔
چنانچہ ترکوں نے اب جنوب کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ 2 دن میں ترک دریائے ہیلس تک پہنچے، مگر وہاں دیکھا تو تاتاریوں کا پتہ نہ تھا۔ بایزید نے سواروں کے کئی دستے اپنے فرزند سلیمان کی سرکردگی میں، جو بڑا لائق سپہ سالار تھا، دریافت حال کے لیے دریا پار روانہ کیے۔ سلیمان روانگی کے بعد بہت ہی جلد یہ خبر لے کر باپ کے پاس آیا کہ تیمور تو اس وقت ہم سے بالکل بچ کر نہایت تیزی سے انکوریا کی طرف جا رہا ہے۔ یہ خبر سن کر بایزید چونکا، لشکر کو ساتھ لیے جلد دریائے ہیلس عبور کر کے اسی راستے چلا جو تاتاری انکوریا کی طرف رستہ درست کرتے ہوئے گئے تھے۔ انکوریا کو بایزید نے اپنے لشکر کا صدر مقام پہلے ہی بنا لیا تھا۔ تیمور نے جو چال اس وقت چلی تھی وہ بہت صاف اور ہوشیاری کی تھی۔ سیواس کے مغرب میں زمین کی کیفیت معلوم کر کے وہ بہت اونچی نیچی ہے، سوار فوجوں کے کوچ کے لیے اسے مناسب نہ سمجھا، اور اب بجائے مغرب کی طرف بڑھنے کے وہ جنوب کی طرف دریائے ہیلس کے کنارے کنارے اس طرح چلا کہ اپنے اور ترکوں کے درمیان دریا کو حائل رکھا، یا یوں سمجھیے کہ دریا نے جنوب سے شمال کی طرف بڑھنے میں جو بڑا چکر کاٹا تھا، اس چکر کے باہر باہر تیمور جا رہا تھا، اور چکر کے اندر تقریباً اس کے وسط میں بایزید تیمور کے اس حال سے بے خبر منتظر تھا کہ تیمور سیواس کی طرف سے آتا ہوگا۔ یہ زمانہ وہ تھا کہ اناج کی فصلیں تیار کھڑی تھیں، فقط کاٹنے کی دیر تھی۔ گھوڑوں کے لیے گھاس چارہ بھی بکثرت میسر تھا۔ تیمور نے اپنے لشکر سے کچھ فوج ایک امیر کے سپرد کر کے حکم دیا کہ ترکوں سے جا بھڑے۔ یہی تاتاری فوج تھی جسے دیکھ کر اور جس سے 2 ہاتھ چلنے کے بعد سلیمان پسرے بایزید نے باپ کے پاس آ کر تاتاریوں کی خبر دی تھی کہ وہ انکوریا کی طرف جا رہے ہیں۔ تیمور اس فوج کو روانہ کرنے کے بعد ماں اپنے لشکر کے ایک موضوع میں جس کا نام کوچ حصار تھا مقیم ہو گیا تھا۔ اسی زمانہ قیام میں ایک موقع پر اپنے پوتوں اور فوجی سرداروں کو فنون حرب کے دقائق پر درس دیتے ہوئے کہنے لگا، 2 طریقے ہیں جن پر ہم اس وقت کاربند ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہیں قیام رکھ کر اپنے گھوڑوں کو آرام دیں اور جب ترک سامنے آئیں تو ان کا مقابلہ کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ترکوں کے ملک میں ان کے ملک کو غارت کرتے ہوئے بڑھتے چلے جائیں، اور اس طرح ترک مجبور ہو کر ہمارا تعاقب کرتے رہیں گے۔ ترکوں کے لشکر میں زیادہ تر پیدل فوجیں ہیں، اور جب تک اس طرح کا دور دراز سفر ان ترکی فوجوں کو کرنا پڑے گا تو وہ بالکل خستہ و واماندہ ہو جائیں گی۔ کچھ تأمل کے بعد کہا کہ دوسری رائے ہم پسند کرتے ہیں اور اسی پر عمل کریں گے۔ موضوع کوچ حصار سے تیمور نے اپنی فوج کا رخ بدلا۔ کچھ فوج جو بہت طاقتور تھی اسے موضوع میں چھوڑا اور 2 امیروں کی سرکردگی میں چند رسالے سواروں کے آگے روانہ کیے، اور ان کے ساتھ پیدل فوج بھی کر دی تاکہ لشکر کے قیام کے لیے راہ میں جو مقامات تجویز کرتے جائیں وہاں کنویں کھودتے چلیں، اور رسالوں کے سوار گھوڑوں سے اتر کر اناج کی فصلیں جس قدر ملیں انہیں کاٹ کر ساتھ لیں تاکہ لشکر کے کام آئے۔ اب تیمور کا لشکر کوچ حصار سے جو دریائے ہیلس سے کچھ ہٹا ہوا تھا انکوریا کی طرف چلا۔ راہ میں جو زمین آئی وہ زیادہ صاف تھی اور پانی بھی ضرورت کے لیے کافی ملتا گیا۔ اس کے علاوہ دریافت ہوا کہ انکوریا کے قریب بھی سلطان بایزید کا تیار کیا ہوا لشکر گاہ راستے میں آئے گا۔ یہ ایک نعمت غیر مترقبہ تھی۔ تیمور نے جلد جلد کوچ کرنا شروع کیا۔ انکوریا کوچ حصار سے 100 میل تھا۔ یہ 100 میل 3 دن میں طے کر لیے گئے۔ انکوریا پہنچ کر تیمور نے حبیبہ و بختر جو اخیر عمر میں بہت کم پہنا کرتا تھا پہنا، اور شہر انکوریا کو ملاحظہ کرنے کے لیے باہر نکلا۔ باہر کئی چکر لگائے۔ شہر کے اندر ترکی فوجیں محافظت شہر کے لیے موجود تھیں۔ اب تیمور نے انکوریا پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور خود بایزید کے بنائے ہوئے لشکرگاہ کو دیکھنے چلا گیا۔ لشکرگاہ آج خالی پڑا تھا۔ بایزید نے جن ترکوں کو اس کی پاسبانی پر چھوڑا تھا وہ سب وہاں سے چلتے ہوئے تھے۔ انکوریا کا یہ شہر ایک وسیع میدان کے مرکز میں واقع تھا۔ تیمور نے اب یہ فیصلہ کیا کہ سلطان بایزید نے اپنے لشکر کے قیام کے لیے جو لشکرگاہ تیار کیا ہے وہ تاتاری فوجوں کے اترنے کے لیے ایسا ہی اچھا ہے جیسے کوئی دوسری جگہ ہو سکتی ہے۔ پس تیمور نے اپنی فوجیں اسی چھاؤنی کے خیمے میں ٹھہرا دیں جو ترکوں نے اپنے لیے نصب کیے تھے۔
تاتاری فوجوں نے تیمور کے حکم سے اس چھوٹے سے دریا کے پانی کو بھی روک دیا جو انکوریا کے شہر میں سے ہوتا ہوا گزرا تھا۔ شہر کی طرف پانی بند کر کے دریا کا گزر لشکر گاہ کی پشت سے کر دیا جہاں تاتاری فوجیں جا اتری تھیں۔ ترکی فوجیں جو اب تاتاریوں کا پیچھا کیے آ رہی تھیں، ان کے لیے اس دریا کے علاوہ دوسرا ذریعہ پانی حاصل کرنے کا صرف ایک چشمہ تھا۔ اس چشمے کو تیمور کے حکم سے پہلے ہی بند اور اس کے پانی کو غلیظ کر دیا گیا تھا۔ تیمور کی سپاہ انکوریا کی فصلوں کو توڑنے کا سامان کر رہی تھی، مگر توڑنے نہ پائی تھی کہ قراولوں نے سلطان بایزید کے قریب آ جانے کی خبر دی اور کہا کہ انکوریا پہنچنے میں اب صرف 12 میل بایزید کو اور چلنا ہے۔ تیمور نے اس خبر کو سنتے ہی شہر پر حملہ روک دیا، بلکہ جو تاتاری حملہ کر کے ایک برج پر چڑھ گئے تھے ان کو بھی نیچے بلوا لیا۔ رات کو تیمور نے اپنی فوجوں کو لشکر گاہ میں، جس کے گرد خندقیں کھودی تھیں، مقیم رکھا اور ہر جگہ آگ خوب روشن کرا دی۔ تاتاری رسالے تمام میدان میں رات بھر پہرے اور گشت کرتے رہے، مگر ترک صبح ہونے سے پہلے نمودار نہ ہوئے۔ ترکی فوجوں کو مسلسل منزلیں طے کرتے ہوئے اب ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ راستے میں پانی اور غلہ بہت کم دستیاب ہوا تھا کیونکہ تاتاریوں نے پہلے ہی کھیتوں سے اناج کاٹ لیا تھا اور پانی کا چشمہ غلیظ کر دیا تھا۔ ترکی فوجیں تھکی ہوئی، پیاس اور میدان کی گرمی سے پریشان تھیں۔ یہاں پہنچی تو دیکھا کہ اپنی ہی چھاؤنی میں دشمن کی فوجیں اتری ہوئی ہیں اور سامان رسد ان کے پاس بخوبی موجود ہے۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہوئی کہ پانی جب تک چھاؤنی کی پشت پر نہ جاؤ ملتا نہ تھا، اور سوائے یہاں کے اور کہیں پانی میسر نہ تھا، اور یہاں دشمن کا قبضہ تھا۔ غرض ترکوں کے لیے اب سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہ تھا کہ تیمور پر حملہ کر دیں۔ صبح 10 بجے جب کہ دھوپ تیز ہو چکی تھی، ترک بڑی دلیری اور ہمت سے آگے بڑھے، اور یہ جلادت و شجاعت ان کی وہی تھی جس نے بسا اوقات ان کو دنیا میں ناقابل تسخیر ٹھہرایا تھا۔ جانبین کی فوجیں جو ایک دوسرے کے مقابل آئیں، ان کی صفیں طول میں 15 میل میدان میں آراستہ تھیں۔ تاتاریوں کی فوج کا ایک بازو دریا کے کنارے تھا اور دوسرا اتنی دور تھا کہ نظر نہ آ سکتا تھا، مگر یہ بازو ایک بلندی پر ختم ہوتا تھا جس کے گرد ایک حصار تھا۔ مورخ لکھتا ہے کہ ترک کوس و طبل اور سنج بجاتے ہوئے آگے بڑھے تھے اور تاتاری فوجیں بالکل خاموش اپنی جگہ کھڑی تھیں۔ تیمور اخیر وقت تک گھوڑے پر سوار نہ ہوا۔ کل لڑائی اس کے امراء کے سپرد تھی۔ خود تیمور کے ساتھ سواروں کے 40 دستوں سے زیادہ نہ تھے۔ پیدل فوج رسالوں کے پیچھے تھی۔ قول یعنی قلب لشکر کی فوجوں پر تیمور کا پوتا امیر زادہ محمد سلطان افسر تھا۔ اس کے پاس سمرقند کی فوجیں اور 80 قشون معاون کے افسروں کے تھے۔ ان فوجوں میں زیادہ تر ترک مشرقی اور وسطی ایشیا کے تھے۔ ہاتھیوں کے غول بھی ساتھ تھے۔ ان کے قجیم خود ان کی موٹی کھالیں تھیں جن پر طرح طرح کے رنگوں میں نقش و نگار بنے تھے۔ ان جسیم جانوروں سے حربی فوائد اتنے متصور نہ تھے جس قدر کے اخلاقی اثر پہنچانا مقصود تھا۔ بایزید کے فرزند سلمان نے جس قدر اسب سوار فوج اس کے ساتھ تھی، اس سے تاتاریوں کے میمن برنغار پر جو قول سے دور تھا یلغار کیا۔ سلطان خود اس رسالے کے آگے تھا جس میں ایشیائے کوچک کے سوار تھے۔ تاتاریوں نے اس دھاوے کا جواب تیروں اور نفت سے کیا۔ ترکوں کے ہزارہ گھوڑے اور پیدل سپاہی خاک اور دھوئیں میں تیروں سے زخمی اور نفت سے جل کر زمین پر گرنے لگے۔ تاتاریوں نے پہلے ہی حلے میں ترکوں کا بڑھنا روک کر اپنا حملہ شروع کیا۔ امیر نور الدین نے سلیمان پسرے بایزید کی فوج کو ایسا بے ترتیب کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض فوجیں میدان سے ہٹ گئیں۔ بایزید نے ایشیائے کوچک کے متوطن تاتاریوں کی بھی ایک فوج تیار کی تھی، لیکن لڑائی کے وقت جب اس فوج کے لوگوں نے دیکھا کہ انہی کے قبیلوں کے سردار تیمور کی فوج میں موجود ہیں اور ترکوں میں اب انتشار پیدا ہو چلا ہے، تو انہوں نے اس موقع کو بہتر سمجھ کر ترکوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تاتاری لشکر کے برنغار سے تو امیر نور الدین نے بڑھ کر ترکوں کا کام تمام کر ہی دیا تھا۔ اب تاتاری جرنغار سے اسب سوار فوج 3 صفوں میں آراستہ
ترکوں کی طرف بڑھی۔ اس نے ترکی سپاہ کے دستوں کو جو میدان میں متفرق طور پر جمے تھے پراگندہ کیا اور ترکوں کی سوار فوج کو جس کے گھوڑے اچھے نہ تھے مغلوب کر لیا۔ تاتاریوں کے رسالے ترکوں کے رسالوں کو مارتے مارتے اتنی دور نکل گئے کہ تیمور اب ان کو دیکھ بھی نہ سکتا تھا۔ یہ موقع تھا کہ امیر زادہ محمد سلطان جو قول کی سرداری پر تھا گھوڑا دوڑاتا ہوا دادا کے پاس آیا، گھوڑے سے اتر کر دو زانو ہوا اور عرض کیا کہ بایزید کی پیادہ فوج پر جو بکثرت میدان میں موجود ہے یک لخت حملہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ تیمور نے اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ محمد سلطان کو حکم دیا کہ سمرقند کے قشونوں اور بہادروں کی ایک جماعت کو جو تاتاریوں میں نہایت دلاور مشہور تھی ساتھ لے کر لشکر کے جرنغار کو کمک پہنچائے، جس کے رسالے دشمن پر حملہ کرتے ہوئے دور نکل گئے ہیں۔ اتنا سنتے ہی اس بڈھے فاتح کے چہیتے پوتے نے اپنا سرخ علم بلند کیا اور تیمور کے بہترین دلاوروں کو ساتھ لے کر میدان میں گھوڑے ہوا کر دیے اور فوراً تاتاری جرنغار پر کمک پہنچائی، جہاں لڑائی بڑے زور کی ہو رہی تھی۔ یہاں ترکوں کی طرف سے ایک سمت سرب کے عیسائی سوار سر سے پاؤں تک لوہے اور فولاد میں غرق پہاڑ کی طرح بے حس و حرکت کھڑے تھے۔ تاتاری ان پر حملہ کرتے تھے اور وہ فولادی لباس پہنے جان بچانے کی کشمکش میں تھے۔ پہاڑی پر ہر جگہ یورپ کی قوی ہیکل پیدل فوجیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اسی مارکے میں سرب کا بادشاہ پیٹر لازرس مارا گیا اور امیر زادہ محمد سلطان کو بھی ایسا زخم پہنچا کہ گھوڑے سے اتر پڑا۔ بہرکیف بایزید خان کے برنغار کا تاتاریوں نے قلع قمع کر دیا۔ اب بایزید اپنی کثیر پیدل فوج کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ اس فوج کے لیے کہیں خندقیں پناہ لینے کے لیے موجود نہ تھیں۔ تاتاری سواروں نے دائیں بائیں ہر طرف سے ترکی پیدلوں پر حملہ شروع کیا۔ تیمور اس وقت تاتاری لشکر کے قول کی سرداری خود اختیار کر لیتا ہے اور بایزید کی پیدل فوجوں کی طرف بڑھتا ہے۔ عثمانی ترکوں کی سب سے زیادہ بہادر اور شاندار فوج نے، جس کا نام ینگ چری تھا، اب تک ایک ہاتھ بھی تلوار کا نہ چلایا تھا، کیونکہ یہ پہلے ہی ایک ایسی جگہ مارز ہلاکت میں کھڑی تھی کہ وہاں سے زندہ بچ کر نکلنے کی قطعی امید نہ تھی۔ سلطان بایزید بھی دل میں کہہ رہا تھا کہ ایشیا کے زبردست شطرنج باز کی چالوں کا جواب دینا ممکن نہیں۔ ترکی فوجیں جو پیچھے تھیں یہ دیکھ کر کہ ابھی راہ فرار کھلی ہے میدان سے بھاگیں۔ باقی فوجیں تاتاریوں کی یلغار سے عاجز آ کر جہاں جگہ ملی دور جا کر کھڑی ہوئیں۔ تاتاریوں کے ہاتھی بھی ترکی فوجوں میں سے گزرے۔ ان دیو صورت جانوروں کی پشت پر برجوں کی شکل کے ہو درج میں نفط انداز بیٹھے ترکوں پر آگ برساتے تھے، اور اس جلتے میدان میں خاک کے بادل اٹھ رہے تھے اور شور سے کانوں کے پردے پھٹے جاتے تھے۔ خستہ و کوفتہ ترک اپنی جانیں دے رہے تھے۔ بہت سے ایسے تھے کہ بھاگتے بھاگتے بے ہوش کر گرتے تھے اور مر جاتے تھے۔ سلطان بایزید 1000 فوج ینگ چری کے ساتھ ایک پہاڑی پر تاتاریوں سے تیسرے پہر تک لڑتا رہا۔ ہاتھ میں تبر تھا اور اپنے دلاوروں کو ساتھ لیے دشمن سے مقابلہ کرتا تھا۔ فوج ینگ چری کا یہ حال تھا کہ جس طرح واٹرلو کی لڑائی میں نیپولین کے بہادر، جنہیں اولڈ گارڈ کہا جاتا تھا، اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ ہلے تھے جب تک کہ تمام فرانسیسی لشکر نے فراریوں کے ایک انبوہ کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اسی طرح بایزید کی یہ فوج خاصہ بھی جہاں تھیں وہیں کٹ کر مر گئی، نہ قدم کو جنبش ہوئی اور نہ ہاتھ سے تلوار چھوٹی۔ جب شام ہو گئی تو بایزید گھوڑے پر سوار چند بہادروں کو ساتھ لیے اس کوشش میں ہوا کہ تاتاریوں کی فوجوں میں سے رستہ کاٹ کر لڑتا ہوا میدان سے نکل جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا، مگر تاتاریوں نے تعاقب کیا، سلطان کے ہمراہیوں کو تیروں سے ہلاک کیا۔ بایزید کے گھوڑے کے بھی ایک ایسا تیر لگا کہ وہ گر گیا۔ تاتاریوں نے فوراً دوڑ کر سلطان بایزید کو گرفتار کر لیا اور اس کی مشکیں کس کر تیمور کے خیمے میں لائے۔ قصہ مشہور ہے کہ تیمور اس وقت اپنے سرا پردے میں بیٹھا امیر زادہ شاہ رخ سے شطرنج کھیل رہا تھا۔ جس وقت اس نے بایزید کو دیکھا کہ مصیبت میں بھی چہرے پر ایک شان برستی ہے تو اٹھا اور دروازے تک آیا۔ اس وقت تیمور کے چہرے پر کسی قدر تبسم تھا۔ بایزید سے شجاعت اور تمکنت رخصت نہیں ہوئی تھی۔ چلا کر کہا، جو خدا کا مارا ہو اس پر ہنسنا اچھا نہیں۔ تیمور نے آہستگی سے جواب دیا،
میں اس بات پر ہنسا تھا کہ اس کارساز بے ہمتا کی کارسازی کو دیکھو جس نے اس دنیا کی حکومت کس کو دی ہے، ایک مجھ جیسے لنگڑے کو اور دوسرے تم جیسے اندھے کو۔ اس کے بعد تیمور نے بہت متانت سے کہا، سب جانتے ہیں کہ اگر تم غالب ہوتے تو میرا اور میرے ساتھیوں کا کیا درجہ کرتے۔ سلطان بایزید نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ تیمور نے فوراً حکم دیا کہ بایزید کی مشکیں کھول دی جائیں، اور پھر تیمور نے بایزید کو مسند پر اپنے پہلو میں بٹھایا۔ مگر اس مشن فاتح کو یہی منظور ہوا کہ ترکوں کے اس سلطان معظم کو اپنی نظر بندی میں رکھے، مگر اس کے ساتھ ہمیشہ اخلاق سے پیش آیا۔ بایزید نے تیمور سے درخواست کی کہ اس کے دو بیٹوں موسیٰ اور مصطفیٰ کو تلاش کرایا جائے۔ تیمور نے فوراً تواچیوں کو تلاش کا حکم دیا۔ دو میں سے صرف ایک یعنی موسیٰ ملا، جسے تیمور کے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ حضرت صاحب کران نے اسے خلعت دیا اور باپ کے پاس بھیج دیا۔ سلطان بایزید کے دوسرے لڑکے مصطفیٰ کا پتہ نہ چلا۔ بعد کو معلوم ہوا کہ وہ لڑائی میں مارا گیا تھا۔ بایزید کے باقی جس قدر فرزند لڑائی میں شریک ہوئے تھے، میدان جنگ سے فرار ہو چکے تھے۔ تیمور کی فوجیں بقیہ ترکوں کے تعاقب میں ہر طرف دوڑتی ہوئی سمندر تک گئیں۔ جب امیر شیخ نور الدین نے بروسہ فتح کر لیا، جو عثمانی ترکوں کا دارالسلطنت تھا، تو اس نے سلطان بایزید کے اموال اور خزائن اور اس کی کنیزوں کی جو تعداد اور حسن دونوں میں بڑا درجہ رکھتی تھیں، امیر تیمور کی خدمت میں بھیجا۔ تیمور کا مورخ لکھتا ہے کہ یہ کنیزیں رقص و سرود میں یکتائے وقت تھیں، اور اب جس وقت تاتاری بارگاہ امیر میں تمام اطراف سے مال غنیمت لے کر حاضر ہوئے اور جشن و طوئی کا سامان ہوا، تو اس سامان میں یورپ کی شرابیں اور یورپ کی عورتیں بھی تھیں۔ اس جشن فتح میں بایزید ایلدرم بھی بلایا گیا، مجبوراً شریک ہونا پڑا۔ تیمور نے اسے اپنے قریب بٹھایا اور حکم دیا کہ سلطان کا لباس سے قیصری جو بروسہ کے مال غنیمت میں آیا ہے حاضر کیا جائے۔ لباس حاضر کیا گیا۔ بایزید نے بادل ناخواستہ تاج مرصع اپنے سر پر اور عصائے زرنگار جو اس کی فتوحات کا نشان تھا اپنے سامنے رکھا۔ جب لباس قیصری پہن چکا تو خود اسی کے توشہ خانے کی شرابیں جنہیں وہ پیا کرتا تھا اس کے سامنے لائی گئیں، لیکن ایلدرم نے ایک قطرہ بھی اس کا نہ پیا، اور دیکھتا رہا کہ اس کے حرم کی کنیزیں بے نقاب ہو کر نئے فاتحوں کو مسرور و محظوظ کر رہی ہیں۔ انہی حسین عورتوں میں ایک طرف اس نے اپنی چہیتی بیوی دسپینہ کو بھی دیکھا، جو بادشاہ سرب کی بہن تھی۔ یہ بادشاہ شرب پیٹر لازرس اسی جنگ میں کام آ چکا تھا، اس وقت وہ زندہ نہ تھا۔ دسپینہ عیسائی تھی، اور بایزید اس کو اس قدر چاہتا تھا کہ مسلمان ہونے پر اسے مجبور نہ کر سکتا تھا۔ بایزید ایلدرم اس جشن میں بالکل ساکت اور خاموش بیٹھا رہا، عود کے بخور میں سے ان محجبینوں کو دیکھتا تھا جو کبھی اس کا پہلو گرم کیا کرتی تھیں۔ یہ وہ عورتیں تھیں جنہیں کنیزان جنگ میں سے خاص طور پر اپنے عیش و نشاط کے لیے اس نے منتخب کیا تھا۔ ان میں بعض مہوشان ارمن تھیں جن کی زلفیں سیاہ تھیں، بعض حسینان چرکس تھیں جن کے بال زرتار کے لچھے معلوم ہوتے تھے، روس کی فربا مگر ملیح صورتیں اور یونان کی آہو چشم پریاں بھی انہی میں سے تھیں، سوائے اس موقع کے کہ انہوں نے کبھی حرم سے باہر قدم نہ نکالا تھا۔ ایشیا کے تاجدار اس وقت بایزید کا حال دیکھ رہے تھے۔ کسی کو تعجب تھا، کوئی ہنستا اور دل میں خوش ہوتا تھا، کوئی بایزید کا باوجود اس حال زار کے بھی روادار نہ تھا۔ مقتضائے فطرت تھا کہ اس وقت بایزید کو اپنے وہ خطوط یاد آتے ہوں گے جو 1 سال پہلے اس نے امیر تیمور کو لکھے تھے۔ اس خیال سے غصہ اور رنج سے دل پھیکا ہو جاتا ہوگا، مگر ضبط و پندار اس غصے اور رنج کو ظاہر نہ ہونے دیتا ہوگا۔ اس جشن و ضیافت میں بایزید دسترخوان پر بٹھایا، مگر ایک لقمہ تک نہ اٹھا کر کھا سکا۔ کیا تیمور اس وقت تجاہل عارفانہ کر رہا تھا؟ شاید معزول قیصر کو قیصری لباس میں دیکھ کر محض حیرت کرتا ہو۔ کیا واقعی تیمور اس وقت اس خیال میں تھا کہ اس معزز قیدی کی وہ فی الواقع عزت افزائی کر رہا ہے، یا یہ کہ جشن و ضیافت محض اس نیت سے ہے کہ بایزید کی تحقیر و تذلیل کی جائے؟ واقعہ حقیقت میں کیا تھا اس کا حال کسی کو معلوم نہیں۔ خود بایزید کی حالت بھی اس وقت ایسی نہ تھی کہ جو کچھ پیش آ رہا تھا اس کی کچھ پرواہ کرتا۔
روم اور توران کے مطرب و مغنی فتح کے شادیانے گا رہے تھے، مگر بایزید ایلدرم کے کانوں میں ابھی تک لڑائی کے نقارے اور نفیر اور برغو کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اس پر بھی عصائے زرنگار کی گرفت بایزید کے ہاتھ میں مضبوط تھی، گو اس کے بھاری جسم پر تکلیف اور غصے سے ایک ریشہ تھا۔ لیکن جس وقت تیمور نے اپنی خلوت میں بایزید کی گانے والیوں کو بلا کر فرمائش کی کہ ترکوں کی عاشقانہ چیزیں سناؤ، تو بایزید کو ضبط نہ رہا اور اٹھ کر دروازے کی طرف چلا۔ حاضرین مجلس نے اس سے روکا نہیں، دو تاتاری امیر فوراً دوڑے اور اس کے بازوؤں کو سہارا دیتے ہوئے چلے۔ اس طرح بایزید سر نیچا کی اس مجلس انس سے رخصت ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد تیمور نے حکم دیا کہ دسپینہ بایزید کے پاس اس اطلاع کے ساتھ بھیجی جائے کہ ہم ایلدرم بایزید کو اس کی چہیتی بیوی واپس کرتے ہیں۔ غرض اس طرح ایلدرم گرجتا بادل اٹھا اور محو ہو گیا۔ عیش و عشرت کی زندگی اور اس کی لڑائی کی بلائے بے درما نے اس کی طاقت سلب کر لی تھی، غرور ٹوٹ چکا تھا۔ چند ماہ کے بعد انتقال ہوا۔